وقت کے جو زعماء تھے کانگریس کے، مسلم لیگ کے، نہ صرف یہ بلکہ اس وقت جو مسجد فضل لندن میں امام تھے ہمارے، ان کے ذریعے اس کتاب کی انگریزی میں ٹرانسلیشنز کروا کے ہاؤس آف لارڈز کے ممبرز کو بھیجی گئیں، اس کی کاپیاں ہاؤس آف کامنز کے ممبرز کو بھیجی گئیں۔ لارڈ ہیلشم اس دور میں ایک بڑے فیمس اور ایک لارڈ تھے ہاؤس آف لارڈز کے، جن کے ڈیسیجنز ہاؤس آف لارڈز کے ابھی تک ہم برطانیہ کی عدالتوں میں پیش کرتے ہیں اور کامن ویلتھ کے اندر بھی۔ ان کو کتاب بھیجے گی، انہوں نے بڑے تعریفی الفاظ میں حضرت خلیفہ المسیح ثانی کا شکریہ ادا کیا، اور پڑھنے کے بعد مطلب جو سجیشنز تھیں قابل تعریف انداز میں ان کا ذکر کیا۔ اسی طرح سے اور کافی لمبے جوڑے لوگوں کی فہرست ہے جو مطلب چھوٹے سے پروگرام میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ بڑی عظیم الشان خدمات ہیں جماعت احمدیہ کی۔ اگر آپ اس زمانے کی سیاسی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ قائد اعظم کا حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا قریبی تعلق تھا جی، اور ہر اہم موقع پہ حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں موقف اور ہدایات اور رہنمائی وہ بھجوایا کرتے تھے، اور قائد اعظم اسے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ کے علم میں ہے یہاں پہ جب قائد اعظم 1930s میں آ گئے ہیں عام مسلمانوں کی اپوزیشن کی وجہ سے، جو مین اسٹریم مسلم سے شدید متعصب اور قائد اعظم کی ذاتی مخالفت شروع کی، انہوں نے قائد اعظم بددل ہو کے چھوڑ کے آگے یہاں پہ پریکٹس شروع کر لی۔ لیکن اس زمانے میں جو خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مسجد فضل لندن حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب درد کو بھجوایا کہ آپ انہیں قائل کریں، قائد اعظم کے علاوہ آج مسلمانوں کو سیاسی اعتبار سے بچانے والا کوئی نہیں، اور انہوں نے قائد اعظم کو جا کے قائل کیا، مطمئن کیا۔ قائد اعظم لندن مسجد میں آئے، یہاں ان کا خطاب بھی ہے اور مطبوعہ خطاب ہے، تو عظیم الشان خدمات ہیں اگر کوئی دیکھے آج۔ بلکہ قائد اعظم نے خود اس چیز کا اعتراف کیا نا کہ میرے لیے کوئی راستہ نہیں رہ گیا بجز اس کے کہ میں واپس جاؤں اور مسلمانوں کو کی رہنمائی کروں۔ میں اور ذکر کرنا چاہوں، ہو سکتا ہے کہ بعض جو جماعت کے مخالفین ہیں وہ یہ کہیں کہ جی جو ہم باتیں بتا رہے ہیں شاید یہ بھی کوئی پروپیگنڈا ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ بتا رہے ہیں۔ اس میں ناظرین کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہماری جو ویب سائٹ ہے www.alislam.org، اس میں اگر بکس کے سیکشن میں جائیں اور وہاں پہ تاریخ میں جماعت احمدیہ کی تاریخ سے متعلق جلدیں مختلف موجود ہیں، اور اس میں جو خصوصاً چھٹی جلد ہے جو کہ میں 1930 کے قریب کے حالات کا ذکر ہے، جس میں آل انڈیا کشمیر کمیٹی کے قیام اور اس طرح سے جو دوسرے سیاسی حالات ہیں، ان کے وہ حوالے ملیں گے جو انڈیپینڈنٹ اخبارات کے اس دور میں تھے، انقلاب، زمیندار وغیرہ، اور جتنے انڈیپینڈنٹ ریفرنسز تھے۔ اب اگر ہم نے پروپیگنڈا کرنا ہے تو ہم تو چلیں جو بھی کچھ کہہ لیں، لیکن اس دور کے دوسرے لوگوں کی جو رائے تھی وہ بھی ان کتابوں کے اندر وہاں پہ موجود ہے، ریکارڈ کا حصہ ہے۔ جی بالکل۔ اس میں جو بڑی ایک قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے نا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کشمیر کمیٹی کی صدارت کے لیے پیش کرنے والے اور کوئی نہیں بلکہ علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال خود تھے۔ جی، اور اس چیز کا بیان کرنا اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ ناظرین کو پتہ چل سکے کہ کس وقت تک انہوں نے جو ہے وہ کیا کس قدر کی نظر سے دیکھتے تھے جماعت احمدیہ کو اور حضرت مسلمات کی سیاسی بصیرت کو بھی، اور پھر بعد میں پھر بہرحال خیر وہ جب ان کے حکیم الامت ملنے کا ان کو جب لقب کا وقت آیا تو پھر انہوں نے جو بھی کیا وہ بہرحال ان کا ذاتی فعل تھا۔ اب ہم بڑھیں گے آج کے پروگرام کے باقی سوالات کی طرف۔ یا ہم آپ کو بتاتے چلیں جس طرح ہم ہر پروگرام میں اپنے ناظرین سے کہتے ہیں، بالخصوص اپنے غیر جماعت ناظرین سے، کہ اگر وہ جماعت احمدیہ کی بنیادی تعلیمات سے متعلق کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو وہ ہمیں بذریعہ ای میل بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس بھی ہم بتاتے ہیں، quest@mta.tv ہمارا ای میل ایڈریس ہے۔ آپ بذریعہ ٹیلی فون پیغام اپنا سوال ریکارڈ بھی کرا سکتے ہیں۔ ہمارے ٹیلی فون نمبر ہے 00442088754277۔ تو اس پر ہمیں بہت سے سوالات ملتے ہیں، ہم انہیں ترتیب وار، آپ کو پتہ ہی ہے ابھی 2 ہفتے بعد ہمارا پروگرام آتا ہے تو اس میں پھر ہم جتنے سوالات اس میں اندر اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں ہم انہیں کرتے ہیں۔ تو اس میں مقصد یہ ہے کہ یہ وہ بنیادی تعلیمات جو ہمیں ظاہر ناظرین کی طرف سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اس سے صاف پتہ چلتا ہے، ہم سب جانتے بھی ہیں کہ جماعت احمدیہ کی بنیادی تعلیمات کو انتہائی غلط رنگ میں لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے پاکستان کے انتہا پسند مذہبی طبقے کی طرف سے، اور اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی الجھن ہے تو آپ ہمیں جس طرح سے بھی آپ کو سہولت ہو ای میل پہ بذریعہ ٹیلی فون آپ ہمیں پوچھیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کا آپ کو تسلی بخش جواب دیں۔ تو آج جو پہلا سوال ہم یہاں پہ ابھی لیں گے وہ یہ ہے کہ ایک ہمارے ویور ہیں، نام انہوں نے اپنا نہیں بتایا، ای میل ہمیں ملی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جماعت احمدیہ سے متعلق معلومات حاصل کر لی ہیں، میں کافی حد تک قائل بھی ہو چکا ہوں، مگر میں دل کی تسلی کس طرح حاصل کروں؟ یہ بڑا ہی ضروری سوال ہے،
اور میرے اپنے نقطۂ نظر سے کہنے کو تو ایک دوست نے یہ سوال بھیجا ہے، لیکن یہ ہزاروں دلوں کی آواز، کیونکہ آج اس زمانے میں جب کہ ایم ٹی اے وغیرہ دنیا کے کناروں تک پیغام پہنچا رہا ہے، ہزاروں لاکھوں افراد ہیں جو مطالعہ کر رہے ہیں اور ان کے دلوں میں کچھ جستجو باقی ہے. تو اس سوال کا جواب دراصل ان سارے احباب کے سوال کا جواب بن جاتا ہے. اس دوست نے بڑے سچے دل سے یہ بات لکھی ہے کہ مطالعہ کر رہے ہیں، بہت حد تک انہیں اطمینان بھی ہو رہا ہے، لیکن کامل اطمینان ابھی نہیں. یہ کامل اطمینان کیسے انہیں حاصل ہو؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بیان فرمائی ہے. اللہ فرماتا ہے سورۃ العنکبوت میں، یہ سورۃ نمبر 29 ہے اور آیت نمبر 70، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ ہماری جستجو میں سخت مجاہدہ کرتے ہیں، جاہدو سخت کوشش، سنسیئر ایفرٹ کو مجاہدہ کہتے ہیں، تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم ضرور انہیں اپنے رستوں تک ہدایت دے دیتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہر شخص کو مختلف طریق سے ہدایت دی ہے. آپ یہاں پہ 1000 آدمیوں سے پوچھیں، 1000 احمدی عجیب و غریب ایمان افروز اپنے واقعات بتائیں گے. ہر خاندان کی ایک ایمان افروز داستان ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے ہدایت دی. یہ وجہ خدا تعالیٰ یہ نہیں فرماتا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سَبِيلَنَا، میں اپنے رستے کی ہدایت، سبل فرما رہا ہے کہ رستے مختلف ہیں جن سے اللہ ہدایت دے گا. تو اللہ تعالیٰ مختلف رنگوں میں ہدایت دیتا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کا ایک جواب دیا، وہ میں آخر میں بتاؤں گا کہ اطمینان قلب جو ہے انسان کو کیسے حاصل ہو. چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں تبدیلی پیدا کی اور وہ مائل ہوئے. سب سے بڑا انقلاب، سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا کام جو ایک نبی کا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دلوں میں پاک تبدیلی پیدا فرماتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں آپ کے زمانے میں 500,000 کے قریب، 5 لاکھ کے قریب افراد جو ہے جماعت میں شامل ہو چکے تھے. اور جس طرح چوروں کتب بنانے والی بات ہے نا، لوگ ان کے کردار کو دیکھتے تھے کہ یہ لوگ جو پہلے عام سے لوگ ہوتے تھے، ان لوگوں نے کیسا غیر معمولی انقلاب پیدا کیا ہے. اور اسے دیکھ کے لوگ آہستہ آہستہ جماعت کی طرف مائل ہوتے تھے اور پھر اسٹڈی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ انہیں اطمینان عطا فرماتا تھا. اس کی میں ایک سادہ سی بڑی مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں. کروٹ سی مثال ہے. آپ یہاں یو کے میں دیکھ لیجئے، یو کے میں کتنے پریزنٹس ہیں، یعنی بھرے ہوئے ہیں. اصل تعداد سے زیادہ تعداد وہاں پہ پریزنرز کی ہے. آپ تو وکیل ہیں ماشاءاللہ، جانتے ہیں. ان میں دیکھ لیجئے کہ کتنے احمدی ہیں. میرے خیال میں شاید اس زمانے میں اس وقت ایک بھی احمدی کسی قید خانے میں نہیں. ہزارہا مسلمان وہاں پہ. یہ میں مثال یہ دے رہا ہوں کہ یہ کردار ہے، یہ وہ انقلاب ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قوت قدسیہ نے اپنے ماننے والوں میں پیدا کی. تو یہ ایک عظیم الشان نشان ہے جسے لوگ دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں اور پھر اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. کوئی کہہ سکتا ہے لو جی پاکستان کے قیدوں میں تو اتنے احمدی ہیں، لیکن سوچیں تو صحیح کس بات پہ انہیں قید کیا گیا، سزائیں دی گئیں. درست ہے یہ بات، کسی کو سلام کہنے پہ، کسی کو قرآن کریم پڑھنے پہ، کسی کو بسم اللہ کارڈ پہ لکھ دینے پہ. لیکن جو دوسرے ہیں آپ کو ان کا حال پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے، فضل کرے. تو یہ ہے جو ایک سب سے بڑی چیز کسی خدا کی طرف سے فرستادہ کے آنے پہ جو لوگوں کی اس کی طرف توجہ ہوتی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک اور بات بیان فرمائی، اور تذکرۃ الشہادتین جو حضور کی کتاب ہے 1903 کی، یہ حوالہ کسی نے نوٹ فرمانا ہو تو وہ کر لیجئے. روحانی خزائن جلد 20 میں یہ تذکرۃ الشہادتین کا ایک کتاب، اس میں یہ شامل ہے. حضور نے لکھا ہے کہ کم از کم 10,000 افراد نے خوابوں اور رویا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہی وہ شخص ہے جو امام مہدی اور مسیح موعود. یہ تذکرۃ الشہادتین کے صفحہ 34 پہ یہ بات حضور نے لکھی. 1903 سے آج تک میں تو سمجھتا ہوں کہ لاکھوں افراد ہوں گے جنہوں نے جب دعائیں کی، توجہ کی اخلاص کے ساتھ،
تو خدا تعالیٰ نے رویا اور کشوف کے ذریعے، الہامات کے ذریعے خدا تعالیٰ نے ان کے رہنمائی فرمائی۔ ایک اور دیکھنے والی بات یہ ہے کہ سندھ کے مشہور مشائخ میں سے حضرت پیر صاحب العلم کا ذکر آتا ہے۔ 1,00,000 کے قریب آپ کے مرید تھے۔ 1896 میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعوت مبالغہ پہنچی ہے تو آپ نے دعا کی، استخارہ کیا، اور پھر حضور نبی اکرم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں یہ گواہی بھجوائی کہ میں نے عالم کشف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ شخص جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے